مسلم میں حدیث موجود ہے، ریاض الصالحین میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، واتکشف، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت میرا پردہ میرے اختیار میں نہیں رہتا۔ مرگی کے دورے کے وقت اگر آپ میں سے کسی نے کسی کی حالت دیکھی ہو، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل آتا ہے، آنکھیں کہیں اور ہوتی ہیں، بدن کہیں اور ہوتا ہے، بندے کو اس وقت کوئی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی ہوش نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اب مرگی کا جو دورہ ہے وہ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اطباء کچھ اور کہتے ہیں، اطباء کچھ اور کہتے ہیں، جبکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جنات کے اثرات سے ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ مرگی کا دورہ مجھے پڑ جاتا ہے اور میرا پردہ میرے اختیار میں نہیں رہتا، میں اس وقت بے پردہ ہو جاتی ہوں، حضور آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے شفا دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات سننے کے بعد اس خاتون سے جو بات ارشاد فرمائی، آپ دیکھیے اس خاتون کی عظمت اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شئتی صبرتی ولکن جنت، ولکن جنت، فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر، میں تجھے دو آپشن دے رہا ہوں، تو چاہے تو صبر کر، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ صبر کر لے، جب کبھی مرگی ہو ہونے دے، تو اپنے معاملے میں صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے۔ اب صبر کا انعام کیا ہے؟ جنت، اللہ تجھے جنت دے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، ہاں، اور اگر تیرا یہی اصرار ہے کہ میں دعا کروں تو میں دعا کر دوں گا اور اللہ تجھے مرگی کے مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو صبر کر کے جنت جانا چاہتی ہے یا تو چاہتی ہے میں دعا کروں تجھے شفا مل جائے؟ جنت یا شفا، یہ اب تیری چوائس ہے، تو چاہتی ہے بتا، میں وہ کر دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہو گیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے یہ اختیار بخشا ہے، محبوب تو جسے چاہتا ہے جنت دے دے، جسے چاہتا ہے شفا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جسے چاہتا ہے جنت سے نواز دے، جسے چاہتا ہے وہ شفائیں عطا کرے۔ ہم نے یہ سارے خزانے تجھے عطا کر دی، اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اعطیت خزائن اللہ، اللہ نے مجھے اپنے خزانے دے دیے ہیں۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی، مطلب یہی ہے اللہ نے مجھے اپنے خزانے دے دیے۔ یا رسول اللہ کون سے خزانے دیے؟ یہ نہیں فرمایا زمین کے خزانے دیے، مشرق کے خزانے دیے، مغرب کے دیے، وہ مالی صورت میں دیے یا شفاؤں کے دیے، وہ روحانی خزانے دیے کہ ظاہری دیے؟ حضور نے مطلق فرمایا اے سمجھنے والے، سننے والے، تو محدود نہ کر، مطلق سے بات سمجھ، اللہ نے مجھے اپنے سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ خزانے رب کے مالک میں ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ مجھے دیتا ہے، میں اس کے خزانے مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تو چاہتی ہے جنت لے لے، چاہتی ہے شفا لے لے۔
اب اس بیوی نے کیا عرض کیا، اب نام بتا دو اس خاتون کا کیا نام تھا؟ ان کا نام نامی اس میں گرامی تھا ام ظفر، ام ظفر، اس نام سے انہیں یاد کیا جاتا تھا۔ ام ظفر ان کی کنیت تھی، اسی سے وہ مشہور تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے کہ صبر سے جنت اور دعا سے شفا، تو پھر میں آقا جنت کو اختیار کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے جنت عنایت فرمائیں۔ اصبرو، لہذا میں اپنے اس مرض پر صبر کروں گی، جب جب مرگی پڑے گی پڑتی رہے میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرما دیا جنت میرا مقدر ہے، میرا ایمان ہے، میں اپنے اس مقدر کو پانے کے لیے صبر کروں گی، لیکن آقا بس ایک درخواست ہے۔ میری بائیں بہنیں غور سے سنیے گا، کیا کہا؟ صبر کروں گی۔ حضور نے انہیں بتایا تو نے صبر کیا تو جنت تیرا مقدر ہے، لیکن آقا میری ایک درخواست ہے۔ کہا وہ کیا؟ یا رسول اللہ جب کبھی مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا، آپ یہ دعا کر لیں کچھ بھی ہو جائے میرے بدن پر مجھے پرواہ نہیں، بس میرا پردہ قائم رہے۔ یا رسول اللہ میرا پردہ نہ ہٹے، میری عصمت اور عفت پر داغ نہ لگے، حضور میرے بدن پر پردہ قائم رہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، فدعا لہا، حضور نے دعا کر دی، یا اللہ مرگی کے دوران اس کا پردہ قائم رکھنا۔ اب جب کبھی اس کو مرگی کا دورہ پڑتا وہ صبر کرتی، لیکن اللہ کا فضل دیکھیں، دعائے مصطفیٰ کی قبولیت کا نظارہ دیکھیں، کبھی ان کا پردہ نہیں ہٹا، پردہ قائم رکھا، کیونکہ ان کی چاہت تھی، ان کی تڑپ تھی، ان کے اندر سے یہ ایک آواز تھی کہ اللہ کو پردہ پسند ہے، میرے مصطفیٰ کو پردہ پسند ہے، بس وہ قائم رہنا چاہیے، وہ میرے بدن سے کسی طور پر نہ سرکے۔ اس لیے اللہ نے بھی اہتمام کر دیا، رسول اللہ نے دعا بھی کروائی۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی شانوں سے نوازا، اور الحمدللہ اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے، ان کی پیاری پیاری باتیں سننے، ان کے پیارے پیارے تذکروں سے اپنے مشام جان کو معطر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ اور میں